ہمارے نزدیک اصول کی بات وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہی۔ وہ جب بصرہ کے گورنر بنے تو ان کے سامنے بہت سی چیزیں رکھی گئیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلے کیے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ مسلم کے مقدمے میں آیا رد کر دیا، اور ان نے کہا کہ امیر المومنین یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، علی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور پھر فرمایا افسوس تم نے جعلی چیزیں حضرت کی طرف سے لکھ کے علم کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیا۔ ہمارے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صرف وہ روایات قابل قبول ہیں جو روایات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا ان کے شاگردوں کے واسطے سے آئی، بس سیدھا سادہ اصول ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ٹاپ کے سچے لوگ، اتنا علم تھا ان کے پاس کہ وہ جاتے تھے مدینہ منورہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے، حالانکہ وہ تابعی تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جتنے یہ شاگرد تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ اتنا لمبے چوڑے تعلقات ہی نہیں تھے، اور اتنے حیا والے یہ لوگ تھے، بیٹھتے ہی نہیں تھے مسجد میں، جہاں 4 سے 5واں آدمی ہوا اٹھ کے چل پڑے، گھر چلے گئے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں کل 8 آدمی شریک تھے، اور نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ قیامت تک جاری ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نخعی کے کتنے فتووں پہ فتوے دیتے ہیں، یہ سب وہی ہیں، شہرت سے بھاگتے تھے، ملتے ہی نہیں تھے۔ 5 شاگرد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اور 5 معذور۔ اللہ کی شان ہے، معذوروں سے خدا نے کیا کام لیا، کوئی سننے سے معذور ہے، کوئی دیکھنے سے معذور ہے، کوئی چلنے سے معذور ہے، جیسے میت پڑی ہوئی ہوتی ہے، والعیاذ باللہ۔ ان لوگوں سے خدا نے پوری دنیا میں حنفی فقہ کو پھیلایا۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جو روایات سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں وہ قابل قبول ہے، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہے ہمیشہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی وہیں رہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم کوفہ شہر میں تھا، اور امیر المومنین نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تو کوفہ کی جامع مسجد میں انہوں نے کہا اس شہر کے علماء کو حاضر کرو، تو 4000 کے قریب ان کے شاگرد بیٹھے، اور وہ پوچھتے رہے کہ اچھا کتنا علم ہے تمہارا، یہ مسئلہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اترے ممبر سے، اور انہوں نے کہا اللہ ابن مسعود کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جیسے اس نے اس شہر کو علم سے بھر دی۔